اب اس کا اور ایک ٹکڑا ہے یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا پسند کرو گے آپ میں سے کوئی پسند کرے گا ان یاکل کہ وہ کھائے لحم میٹ اخیہ اپنے بھائی کا میتن اور وہ بھی حال ہے مردے، کیا آپ میں سے کوئی پسند کرے گا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ یہ ہے. پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ نفرت کرے گا، ناپسند کرے گا اس کو کھانا. ایک میٹافور ہے، مطلب ہم اس کو یہ کہیں گے کہ جیسے آپ اس کو ناپسند کرو گے، پہلے آپ کا بھائی سامنے مرا ہوا کیا حالت ہوگی آپ کی، اس کے بعد آپ اس کا گوشت کھانا پڑے. انسان پہلے حرام وہ بھی ہیں، دوسری کیٹیگری کا ہو گیا حرام ہے نہیں کھا سکتے ہو. تیسرا مرے ہوئے پھر وہ کھانا کتنا آپ کا کوئی پسند نہیں کرے، ناپسند ہی کرو گے. کہتے ہیں ایسی چگلی ناپسند کر لو آپ. ہاں اسی طرح آپ نفرت کرو کس کو؟ غیبت کو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، جیسے آپ اپنے مرے ہوئے گوشت بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرو گے، ایسے ہی یہ آپ کا بھائی ہے، آپ یہ مت کر لو. تو یہ اس کا معنی ہے. بٹ تھوڑا سا اس میں جائیں گے جو بہت ہی اچھی بات ہے. دیکھو اس میں اگر آپ دیکھو گے احد میں کیونکہ ہند کی بات ہوئی، احد میں ہند نے جب اس کا باپ اور اس کا چاچا اور اس کا بھائی تینوں مر گئے، پھر کیا ہوا؟ اس نے کیا تھا اس کا، وحشی کیا نام تھا اس کا، ہاں، تو انہوں نے اس کو بھیجا، اس کو کہا اگر آپ مجھے ان کو مارو گے ایسے تو لہٰذا جو بدر میں ہوا تھا پھر احد میں اس نے اسے بدلہ لیا بھیجے کے لیے. جب بدلہ کے لیے بھیجا تو پھر ہند اس کا کلیجہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکالتے اور چباتی ہے. وہ سوال نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ، وہ مطلب وہ چباتی ہے غصہ دکھانے کے لیے. ہاں، اور سورہ نحل آیت نمبر 126 میں ہے، یا پڑھنا کیونکہ ہمیں تھوڑا ٹائم بھی ہو گیا اور مجھے ختم بھی کرنا ہے. اس میں ہے کہ اگر آپ کو کہیں بدلہ لینا ہے اتنا ہی لینا ہے جتنا اس نے نقصان کیا تھا، یا پڑھنا نہیں ٹھیک ہے. آپ پھر مار کے پھر الگ الگ باڈی پارٹس نکالنا یہ جائز، چاہے وہ مسلمان جنگ میں ہو غیر مسلم کے ساتھ، یہ نہیں کر سکتے ہو. جتنا اس نے نقصان کیا مارا آپ بھی مارو، مر کے پھر یہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور ہند اس وقت مسلمان نہیں تھی. ٹھیک ہے. اب پھر سے ہم یہی دیکھیں گے ایحب احدکم ان یاکل لحم، یہ بیچ میں ہی مجھے یاد آیا تو آپ کنفیوز نہیں ہونا یہ کیا ہے، میں نے ایسے ہی کہا کہ اب اس نے پھر اسلام قبول کیا تو پھر یہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. اب یہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، اس نے کہا فکرہتموہ، آپ کو کیا ہوگا؟ ناپسند. دیکھو اگر آپ پریکٹیکل، میں نے کہا اس کا میننگ میٹافوریکل ہے، مگر اگر آپ لفظی میننگ بھی دیکھو گے، کیا کوئی کسی بھائی کا میٹ کھائے گا اس کو پسند ہوگا؟ تو اس کی میں دلیل کر رہا ہوں، نہیں، ناپسند ہی ہوگا. کیسے؟ ریسنٹلی ایک میں ہیڈنگ کہوں گا، باقی آپ دیکھ سکتے ہو یوٹیوب پہ. 1972 میں ایک فلائٹ تھی، اینڈس فلائٹ ڈیزاسٹر، اس کا ہیڈنگ یاد ہے 1972 اینڈس فلائٹ ڈیزاسٹر. یہ ہو گیا تھا اکتوبر 1972 میں مختصر کہوں گا آپ کو، پھر آپ دیکھ سکتے ہو. ایک جہاز ہوتا ہے جس میں پلیئر ہوتے ہیں، رگبی پلیئر ہوتے ہیں. تو ساؤتھ امریکہ کی طرح مطلب وہ جہاز جو ہے اس میں صرف پلیئر ہوتے ہیں اور کچھ کو بیوی بہن وغیرہ ہوتی ہے. یہ جب جہاز اکتوبر میں آتا ہے اوپر سے یہ کریش ہو جاتا ہے اور گر جاتا ہے، وائٹ کلر کا اس کا ہوتا ہے. اور جہاں یہ گر جاتا ہے یہ پورا تقریباً صرف پہاڑ برف یہ کریش ہو جاتا ہے. اور اس میں تقریباً کتنے مہینے، 2 مہینے تک، دیکھو اس 1970 تو 2 مہینے تک یہ اس میں بھٹکتے رہتے ہیں. کس میں؟ اسی ایریا میں 2 مہینے. تو کیا کھایا 2 مہینے میں؟ کچھ مرے کچھ بچے. 16 تک لاسٹ میں 2-2.5 مہینے اس میں ان کو ایک ٹرانسمیٹر ریڈیو ہوتا ہے جو اس میں ہوتا ہے جہاز میں.
ٹھیک ہے. وہ اس میں نیوز سن رہے ہیں کہ ہم ان کو ڈھونڈ رہے ہیں مگر وہ مل نہیں رہے. بعد میں نیوز آتی ہیں لہٰذا اب ڈھونڈنا بند ہے کیونکہ وہ مل نہیں رہے. انہوں نے خود سنا کہ ختم ہو گئے, اب کیا کریں. مطلب ابھی تک ایک آس تھی کہ ابھی آئے گا ہمیں ٹیم تو بچائے گا. اب پورا سرچ پارٹی بھی بند ہو گئی مگر اس میں زندہ ہیں لوگ, کچھ مر گئے کوئی زندہ ہے. کھانا کچھ بھی نہیں ہے, کسی کو چاکلیٹ ہیں کسی کو کچھ ہیں, یہ ہیں. لہٰذا اس میں کچھ ڈاکٹر بھی تھے ایک دو, تو باقی انہوں نے کیا کیا, اب کوئی تڑپ کے مرنا کیا ہو گیا کہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے. جب تک پہاڑ پہ چڑھتے تھے اور پہاڑ نظر آتا ہے دور, پھر اس پہ چڑھتے تھے اور پہاڑ, مطلب بچنے کی گنجائش بالکل نہیں ہے. اور اس جہاز میں جو شخص ہے ابھی زندہ ہے. ریسنٹلی ایک کا انٹرویو بھی آ گیا ان کا, ابھی بھی ان کو انٹرویو, میں ابھی تھوڑا سا ان کے بارے میں کہوں گا لاسٹ میں, اگر نہیں آئے گا میں دکھاؤں گا کہاں پہ کیا. پھر کیا ہوا, اب کھانا کچھ بھی نہیں ہے. لہذا بچنے کے لیے کسی نے کہا بھائی ایک ہی طریقہ ہے, ہم جو مرے ہیں ان کا میٹ کھائیں گے کیونکہ اس میں پروٹین وغیرہ ہیں, ہم بچ جائیں گے. پھر انہوں نے اپنے مرے ہوئے بھائی, اس کی بہن تھی بیٹ, اس کو کھانا پڑا. ٹکڑا نکالا, برف میں ہے, اسی پر یہ زندہ تھے. آپ سمجھ گئے. اور اس میں سے پھر دو شخص, ایک بہادر اتنے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو جائیں گے, راستہ دیکھیں گے, آپ لوگ یہاں رہو. پھر ان کو تقریباً وہ 10 دن چلتے رہتے ہیں, یہی کھانا کسی ہے نا, مرے ہوئے باپ کا میٹ رکھا اور چلتے رہے. پھر فائنلی 16 سروائیو کر پاتے ہیں اس میں, مطلب بچ جاتے ہیں. کتنے, یہ سب. پھر آتے ہیں لوگ, جاتے ہیں, پھر انٹرویو وغیرہ یہ سب. پھر اکثر جب ان کو انٹرویو ملتے ہیں, میں نے خود سنا اس میں انٹرویو میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت مشکل تھا, مطلب جو ہمیں ناپسند ہوا تھا, وہ استعمال ورڈ یہ کرتے ہیں جب ہم اپنے مرے ہوئے دوست کا, بھائی کا یا بہن کا گوشت کھا رہے تھے. مجھے یہ اسی سے مجھے جب میں نے یہ اس وقت نیوز پڑھی دیکھا تو میں نے سوچا میں شیئر کروں, کیونکہ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ آپ کو ناپسند ہوگا. وہ غیر مسلم ہے, انہوں نے کہا ہمیں بہت ناپسند ہوا تھا اس کو کھانا. یہ سمجھ آیا مجھے لفظ کس کے ساتھ ہیں. تو انہوں نے کیا کہا, فکر. اب میں پھر اس آیت پہ آؤں گا, آخری ٹکڑا اس کا جو بہت ہی اچھا ہے, بہت ہی اچھا اس کا, وہ ہے یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. کیا آپ میں کوئی پسند کرے گا, کیا کوئی پسند کرے گا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. تو کیا کہا, فکرہتموہ, نہیں وہ ناپسند کرے گا. اب دیکھو اس ٹکڑے کو بہت ہی, اب آپ سوچو پہلے, جو شیطان ہے انہوں نے جو سب سے بڑا گناہ ہے شرک, انہوں نے لوگوں کو شرک تک کروایا. کس نے کیا, شیطان. سب سے بڑا گناہ شرک وہ کروایا, کس نے کروایا, شیطان نے. کیوں, کیونکہ سورہ انفال آیت نمبر 48 میں ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان جو ہے نا, جو آپ یہ شرک کرتے ہو نا, یہ شرک سمجھ کے نہیں کرتا کوئی, اس کو دکھاتے ہیں آپ نیکی کر رہے ہو آپ کا تقوی نیکی یہ کر لو, یہ سمجھ کے اس کو لگتا ہے میں اچھا کر رہا ہوں. کوئی بت پرستی کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے نہیں, وہ شرک ڈیفینیشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حساب سے. مگر جو وہ کر رہا ہے وہ نیکی کر رہا ہے. اس کو کس نے کہا یہ نیکی ہے, شیطان ہے. جب دنیا کا سب سے بڑا گناہ شیطان کروا سکتا ہے تو چھوٹا گناہ کیوں نہیں کروا سکتا. نہیں سمجھ آیا میں نے کیوں کہا. میں اچھی طرح دوسری جگہ ہے سورہ نور آیت نمبر 21 میں, یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإن کیا کرتا ہے, فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر. شیطان کا کام ہی ہے وہ پھیلاتا ہے فحاشی منکر. اب اس کا کام صرف یہ ہے, اور شرک تک لوگوں کو کروایا یہ سمجھ کے یہ اچھے اعمال ہیں. تو پھر بھائی کو کیوں نہیں ایسا کر سکتا ہے شیطان کہ لوگ اپنے مرے ہوئے بھائی کو کھائے یہ سمجھ کے کہ وہ نیکی ہے. کیوں نہیں ہو سکتا. نہیں آپ بتاؤ, جب شرک کروا سکتا ہے لوگوں کو یہ سمجھ کے کہ یہ نیکی ہے,
मरे हुए भाई को क्यों नहीं खाना है? भाई को, बाप को, माँ को क्यों नहीं खा सकते? क्यों नहीं वो गुनाह करवा सकता है? ये समझ के कि ये नेकी है। आप कहोगे मैं कहाँ जा रहा हूँ, अपनी समझ आ रहा है ना? और ऐसा हुआ है, ऐसा एक कौम है जहाँ पे अपने मरे हुए को खाना एक नेकी है, नेकी समझते हैं। कैसे? समझो फिर से शैतान आया, शैतान ने कहा क्या हो गया, आपने भाई को कीड़े मकोड़ों को देते हो खाने के लिए, अच्छी बात नहीं है। मर के इस बेचारे को कीड़े मकोड़े खाते हैं, कितना अच्छा होता कि आप उसको खाओगे, अपने भाई को बॉईल करके अच्छी तरह खाओ इसको, ताकि इसकी मोहब्बत आपके दिल में आ जाए। अच्छी बात है। इसलिए मैंने पहले कहा शिरक जब करवा रहा ये क्यों नहीं करवाएगा? तो यही हुआ, लोगों को जहन में ये आया, उन्होंने कहा नहीं ये तो बुरी बात है, अपने मरे हुए को हम कीड़े मकोड़ों को देते हैं, क्यों ना खुद ही खाए। और शैतान ने क्या किया, उसकी मोहब्बत आपके दिल में डाल दी। आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी बात ये ना, ये स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। मैंने जब पढ़ा था ये बहुत परेशान हुआ था उस वक़्त, तो ये मुख्तसर मैं कहूँगा अब 2-3 मिनट, बाकी आप ये देख सकते हो, लिंक मैं भेजूँगा अगर जिसको। ये प्रियॉन्स एंड द डिजीज़ ऑफ द डेड। हुआ क्या, ये ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक एक आइलैंड है, पापा न्यू गिनी, ये वहाँ पे हुआ था। वहाँ पे क्या हुआ, वो अपने मरे हुए को बॉईल करके खाते थे, शैतान ने करवाया। जब वो खाते थे फिर उन्होंने रखा था भाई जो इस शख्स का दिमाग है, कुछ बॉडी पार्ट जैसे दिमाग है, कुछ है, ये औरतें और बच्चे खाएंगे क्योंकि उनका दिमाग कमज़ोर है, इसे हम नहीं खाएंगे। और जो बाकी हैं वो भी खाएंगे और ये मीट वीट सब खाएंगे, मगर पर्टिकुलर जो इसका दिमाग है औरतें खाएंगी, बच्चे खाएंगे। हमारे कल्चर में भी है, जब हम वो ना भेड़ बकरी ऐसे लाते हैं, कुछ बॉडी पार्ट्स पर्टिकुलर मर्द ही खाते हैं, तो शायद आपको है वो नहीं, तो ये था हमारे यहाँ पे, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो अभी ये यहाँ पे उन्होंने ये कहा, मतलब ये हराम क्या है और अब हलाल हो गया मीट खाना, उनको शैतान ने किया। फिर वो मुसलमान नहीं थे, मतलब हलाल मीन्स खा सकते हैं, फिर मगर कहा सिर जो है, दिमाग जो है वो औरतें और बच्चे खाएंगे। हुआ क्या, उन्होंने स्टार्ट किया तो हर साल मरते थे लोग, बीमारी होती थी, अच्छा एक बीमारी हो गई जिससे ऐसे ट्रम्बलिंग होती थी, वो ना तड़प के मरते थे, उनको नहीं पता था वो बीमारी है, यहाँ से खाना स्टार्ट है। फिर एक दिन वहाँ पे कुछ हो गए, जो वो सोना निकालते हैं वगैरह, तहकीक करते हैं, एक समझो एक ग्रुप जाते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं वो जाते हैं, फिर वहाँ देखा यहाँ लोग मरते रहते हैं, इनको क्या हुआ है, तो उन्होंने तहकीक की, पता चला ये तो इनका जो रस्म है, नेकी है कि अपने मरे हुए को खाओ। मगर जब देखा इसका असर बच्चों और औरतों में हुआ, ये अजीब सी बीमारी थी कि बच्चों औरतें बीमारी में होते हैं और मर जाते हैं, कुछ ही महीने निकलते हैं। हुआ क्या था कि जो इंसान के दिमाग में एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को जब फिर से वही इंसान खाएगा सेम जिन्स का, इसलिए आप देखोगे जनरली सेम, मतलब कुत्ता कुत्ते को नहीं खाएगा, ये जनरल है, एक्सेप्शन है इसमें, जानवर दूसरे जानवरों को ऐसे नहीं खाता, एक्सेप्शन है इसमें। अब इंसान दूसरे इंसान को नहीं खा सकता। अब ये इबादत समझ के खाते थे, अल्लाह ने कहा फ़क़रितमू, इनको तो मज़ा आता था, अल्लाह ने कहा अपना पसंद करोगे, इनको मगर पसंद था, नेकी थी उसको, जैसे जिक्र कर रहे हैं ये जिक्र कर रहे थे। फिर क्या हुआ, ये बीमारी हुई, फिर पता चला कि ये दिमाग में एक प्रोटीन है, जब ये प्रोटीन फिर से अंदर जाता है तो ये शक्ल चेंज करता है, ये प्रोटीन अपने जिन्स में फिर से जाएगा तो ये चेंज करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे बॉडी को ख़त्म करता है, अंदर से नर्वस सिस्टम को ख़त्म करता है, ट्रम्बलिंग होती है तड़प के। और ये दिमाग कौन खाता था, औरतें और बच्चे। फिर जब पता चला फिर पूरा बंद हो गया, वो बीमारी ख़त्म हो गई। उन्होंने खुद बंद किया है, पहले इबादत मान के खा रहे थे, अब क्या किया, बंद किया। तो यही हो गया फ़क़रितमू, गलती से किसी ने खाया, क्या कहा
ان کو ناپسند ہے. اتنی دہشت خطرناک بیماری ہے کہ پھر ناپسند کرنا پڑا. میں یہی ناپسند کی بات کر رہا تھا. تو یہ ہمارا آیت مکمل تفسیر ہوگا. ٹھیک ہے.